گو ٹو کینوا ایپ، سرچ بار میں جا کے آپ پوسٹر سرچ کریں گے تو یہاں پہ بہت سارے آپشنز اوپن ہو جائیں گے. اس میں سے جو پوسٹر آپ کو سب سے بہتر لگے، آپ نے کس قسم کی ڈیٹیلز ایڈ کرنی ہے، سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہے. دوسرا، کس چیز کے لیے آپ نے پوسٹر بنانا ہے. ایڈورٹیزمنٹ کے پرپس کے لیے بناتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میری رائٹنگ کی جاب ہے اور مجھے اس کے لیے بنانا ہے، تو میں اس کے لیے فری والا پوسٹر میں سے جو کوئی سلیکٹ کروں گی. فار ایگزامپل یہ میں بلیک فرائیڈے والا سلیکٹ کر لیتی ہوں. اوکے، سیمپل بنانے کے لیے مجھے سب سے بہتر اس وقت یہی لگا اور میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا. بٹ آئی وڈ سجیسٹ کہ اس سے تھوڑی جو ہے وہ کم ڈارک تھیم کو آپ سلیکٹ کریں. یہ تھوڑی زیادہ ڈارک ہے بٹ اسٹل ایک تھوڑا سا آپ کو دکھانا تھا تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں. اوکے، آپ دیکھ لیں اس کو کس طرح سے آپ نے بنانا ہے. اوکے، یہ سارے آپشنز ہیں. ہم نے سب سے پہلے، مجھے امیجز کی ضرورت نہیں ہے، امیجز میں ڈیلیٹ کر دوں گی. میں نے صرف مارکیٹنگ کرنی ہے پوسٹر کے تھرو، مجھے امیجز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری امیجز میں ڈیلیٹ کر دوں گی. باقی میں جہاں پہ مجھے جس طرح سے ڈیٹا ڈالنا ہوگا میں اس کو انٹر کر دوں گی. اوکے، سب سے پہلے آپ یہ جو اوپر بلیک فرائیڈے لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ اپنا نیم مینشن کریں گے. اس کا سائز آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں. میں نے اس کو تھوڑا سا ڈریگ کر کے اس طرح کر دیا تاکہ جگہ کی کمی نہ ہو. نیچے آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں. رائٹر لکھ دیا، آپ فری لانس رائٹر بھی لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ نے اب ڈیٹیل لکھ دینی ہے. اکیڈمک رائٹنگ کرتے ہیں آپ، کنٹینٹ رائٹنگ کرتے ہیں یا ایس ای او کنٹینٹ رائٹنگ کرتے ہیں. اکیڈمک رائٹنگ میں مزید نیچے ڈیٹیل لکھ دینی ہے کہ کون کون سی رائٹنگ کرتے ہیں. ریسرچ پیپرز، تھیسز، کیس اسٹڈیز، ڈسکشن پیپرز، جو جتنی بھی ڈیٹیل. اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس کتنی جگہ ہے. اگر آپ کے پاس ٹیمپلیٹ میں بہت زیادہ اسپیس نہیں ہے، یہاں پہ تو کافی ساری اسپیس اویلیبل ہے. اگر اسپیس زیادہ نہیں ہے تو پھر مین چیزیں آپ نے لکھ دینی ہے. اگر اسپیس ہے تو آپ 5-6 چیزیں، 7-8 چیزیں بھی لکھ سکتے ہیں جتنی آپ کے پاس اسپیس ہو اس حساب سے. کیس اسٹڈیز، تھیسز، ڈائسرٹیشنز، آگمنٹیٹیو پیپرز، ایسیز. اوکے، لیکن آئی ریپیٹ، آپ نے اسٹفنگ نہیں کرنی. اسائنمنٹس ضرور لکھنی ہے آپ نے. اوکے، یہاں پہ آپ نے پرائس مینشن کرنی ہے کہ آپ کی اسٹارٹنگ پرائس سے لے کے میکسیمم پرائس کہاں تک جاتی ہے. فار ایگزامپل میں روپیز میں لکھ رہی ہوں، آپ چاہیں تو ڈالرز میں بھی لکھ سکتے ہیں. 500 to 3000 میکسیمم لمٹ یہ ہے کہ 3000 سے زیادہ ہم کسی چیز کے لیے چارج نہیں کریں گے. جب اسے کلائنٹ پڑھے گا تو اس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ جو سب سے میکسیمم مشکل چیز ہے، جیسے ریسرچ پیپرز ہو گئے یا اسائنمنٹس ہو گئیں، بڑی بڑی اسائنمنٹس، اس کے لیے ہم 3000 تک جاتے ہیں. باقی ہمارے ریٹس جو ہیں وہ کم ہیں. یہ ایک سجیسٹو ریٹ ہے، آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ایس سی او کنٹینٹ رائٹنگ. اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا اس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہے. آرٹیکل رائٹنگ ہے، کی ورڈ پلاننگ ہوتی ہے. آرٹیکل رائٹنگ، یس، کی ورڈ پلاننگ. اس میں پروڈکٹ ریویوز کے آرٹیکلز آتے ہیں، پروڈکٹ ڈسکرپشن کے آرٹیکلز ہیں. کیونکہ میرے پاس اسپیس زیادہ ہے تو میں 5-6 چیزیں ایزیلی لکھ سکتی ہوں. ادروائز اگر آپ کے پاس اسپیس تھوڑی لمیٹڈ بھی ہوتی ہے، آپ 3-4 چیزیں بھی فار ایگزامپل مینشن کرتے ہیں، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. جب آپ کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ اوپنلی بات کر سکتے ہیں کہ آپ اور بھی کون کون سی چیزیں جو ہے وہ کرتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کلائنٹس کی نیڈس کیا ہیں، اس حساب سے آپ نے بات کرنی ہے. اب اس میں ہم چونکہ آرٹیکل رائٹنگ ہے تو ہم 400 سے، اور پروڈکٹ ریویوز زیادہ تر چھوٹے ہوتے ہیں، سم ٹائمز زیادہ بڑے نہیں بھی ہوتے اس طرح کے آرٹیکلس، تو 400 سے 3000 کہہ دیا میں نے. آپ نے اس طرح سے یہ ضرور مینشن کرنا ہے، اس سے میکسیمم لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں فار شور. یہ ہو گئی بلاگنگ. بلاگنگ اور بلاگ رائٹنگ سیم. اب بلاگ رائٹنگ میں یا بلاگنگ میں کون کون سی ایکسپرٹیز ہیں یا کون کون سے کام کرتے ہیں، اپنے کیے ہوئے ہیں، اس میں بلاگنگ ہوگی، گیسٹ پوسٹنگ ہوتی ہے.
اس میں آپ چاہیں تو دوبارہ سے کی ورڈ پلاننگ ورڈ یوز کر سکتے ہیں. کی ورڈز کے ایکسپرٹ ہیں آپ, یہ بھی چیز آپ یوز کر سکتے ہیں. جو ریلیونٹ ڈیٹیلز ہے نا, آپ نے کوشش کرنی ہے وہی آپ نے انٹر کرنی ہے. بہت زیادہ چیزیں آپ نے انٹر نہیں کرنی, وہ تھوڑا عجیب سا ہو جاتا ہے. وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ کسی بھی چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہیں, بس آپ نے چیزیں بس ڈھیر ساری انٹر کی ہوئی ہیں کہ جو بھی آپ کو کام مل جائے. وہ اس طرح نہیں آپ نے کرنا. اوکے 500 سے 2500 یہ ہم نے انٹر کر دیا. اوکے نیچے اب آپ نے سب سے امپورٹنٹ چیز ایک اور بھی کرنی ہے. اس میں آپ نے یہ چیز کرنی ہے, آپ نے یہاں پہ اپنا جی میل ایڈریس, ای میل, آؤٹ لک کا, جی میل کا جو بھی ہے آپ کے پاس, وہ آپ نے مینشن کرنا ہے کہ آپ کو کس ای میل پہ اور کون سے کانٹیکٹ نمبر پہ. واٹس ایپ نمبر بھی آپ دے سکتے ہیں. زیادہ تر اگر آپ ان کنٹری کرتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر دے سکتے ہیں. اگر آپ جو ہے وہ انٹرنیشنل کلائنٹس کو اپروچ کرتے ہیں فار ایگزامپل, تو اس میں زیادہ تر جی میل سے کمیونیکیشن ہو جاتی ہے, ای میل سے کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. یہ آپ کا پوسٹر تیار ہے. آپ اس کو ڈفرینٹ فیس بک گروپس پہ اور ڈفرینٹ جگہوں پہ جہاں پہ بھی آپ کو مارکیٹنگ کرنی ہے, ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے کلائنٹس لینے کے لیے, وہاں پہ آپ اس کو پوسٹ کر سکتے ہیں. اور اس سے ایکچولی آپ کو کلائنٹس ملتے ہیں. سیو کر لیں ڈیزائن کو, ڈیزائن پریپیئر ہو جائے گا.